السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے اسٹوڈیو میں ہم حضور صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی اشرفی علیہ رحمۃ رضوان کے والد گرامی حضرت علامہ مفتی سید معین الدین نزہت علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے ذاتی اوصاف و کمالات اس قدر ہیں کہ بڑے بڑے صحابان علم و فضل کو یہ مقام کبھی نہیں ملتا جو حضرت سید معین الدین نزہت علیہ رحمۃ رضوان کو حاصل ہوا۔ مراد آباد جیسی علمی شہر میں کسی فاضل کا ایسا مقام ہونا، فاضلین شہر کی چوتھائی آبادی فرد واحد سے شاگردی کا شرف رکھتی ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت نزہت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا منصب تدریس عطا فرمایا تھا کہ پورے شہر میں آپ کی فارسی دانی اور علم و ادب کا شورا رہتا تھا۔ مولانا سید معین الدین نزہت علیہ رحمۃ رضوان کا خانوادہ علم و ادب کے حوالے سے انتہائی مشہور اور معروف اور مراد آباد کے مقتدر گھرانوں میں سے ایک تھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید امین الدین راسخ اور دادا سید کریم الدین آرزو رحمہ اللہ علیہ ان نابغہ روزگار شخصیتوں میں سے تھے جن کے قلم اور درسگاہ کا فیض اٹھانے والے اپنے زمانے کے آفتاب و مہتاب بن کر چمکے۔ اس خانوادے کے شاگردوں میں جگر مراد آبادی، نواب شبیر علی خان تنہا اور مولانا کفایت علی کافی علیہ رحمۃ رضوان جیسے نامور شعراء علماء شامل ہیں۔ مولانا سید معین الدین نزہت علیہ رحمۃ رضوان کے علمی وقار میں اس وقت تابانی اور چمک بڑھ گئی جب ان کے گلشن حیات میں سید نعیم الدین نامی بلند اقبال فرزند تولد ہوا، جنہیں ان کے علم و فضل، تحقیق و تدریس، فقاہت و محدثانہ مہارت کی وجہ سے مجدد وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے صدر الافاضل کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ اہل علم و دانش نے انہیں استاذ الاساتذہ، سلطان العلوم، فخر الاماثل اور امام الہند جیسے القابات سے یاد فرمایا، اور یقیناً یہ القابات مولانا صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی اشرفی علیہ رحمۃ رضوان پر جچتے بھی تھے۔ حضرت علامہ مولانا سید معین الدین نزہت علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت 1254 ہجری میں مولانا سید امین الدین راسخ علیہ رحمۃ رضوان کے یہاں ہوئی، اور جو اپنے زمانے کے قادر الکلام شاعر اور مشاعر علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ حضرت سید معین الدین نزہت علیہ رحمۃ رضوان نے خالص علمی ماحول میں آنکھیں کھولی اور شعر و سخن کی فضا میں پرورش پائی۔ بعد میں اپنے والد گرامی علیہ رحمۃ رضوان کے مایانہ شاگرد اور شہر کے سب سے بڑے سخنور نواب مہدی علی خان ذکی کی درسگاہ سے وابستہ ہو گئے، اور اس وقت ذکی کی شاگردی اہل علم و عمل کے لیے شرف و عزت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ مولانا کفایت علی کافی، مولانا محمد حسین تمنا اور نواب شیر علی خان تنہا جیسے اقتداء روزگار جناب ذکی کی درسگاہ کے خوشہ چینوں میں شامل تھے، اور حضرت سید معین الدین نزہت علیہ رحمۃ رضوان نے بھی آپ سے خوب استفادہ کیا، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب جناب ذکی کا تعارف ان کے شاگرد سید معین الدین نزہت کے نام سے ہونے لگا۔ حضرت سید معین الدین نزہت علیہ رحمۃ رضوان خود فرماتے ہیں، ذکی کا میرے دم سے ہے نام روشن، ذکی کا میرے دم سے ہے نام روشن، میں نزہت ہوں مشہور اہل ہنر میں، میں نزہت ہوں مشہور اہل ہنر میں۔ جس زمانے میں مولانا معین الدین نزہت علیہ رحمۃ رضوان مراد آباد کے علمی افق پر روشن ستارہ بن کر جگمگا رہے تھے، ان دنوں وہابیوں کا سرغنہ مولوی قاسم نانوتوی کا مراد آباد خوب آنا جانا ہوا کرتا تھا، لیکن نانوتوی نے تقیہ و فریب کا لبادہ اوڑھ لیا تھا اور اہل سنت کے درمیان خود کو سنی صوفی عالم دین کی حیثیت سے پیش کیا کرتا تھا۔ اس کے ظاہری حالات کو دیکھ کر مولانا نزہت بھی اس سے بیعت ہو گئے۔ اس کے بعد جب صدر الافاضل علیہ رحمۃ رضوان نے اس کی گستاخیاں بیان کی اور معمولات اہل سنت پر اس کے اعتراضات کو بیان کیے، مولانا سید معین الدین نزہت علیہ رحمۃ رضوان نے اپنے فرزند کو جواب دیا کہ مجھے قاسم نانوتوی نے قیام کے ساتھ سلام کی برکات بیان کی اور اجازت بھی دی ہے، تو میں کس طرح مانوں؟ اس پر حضرت صدر الافاضل علیہ رحمۃ رضوان نے نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس کی مانسوز عبارتیں آپ کو دکھائیں، اور ان پر علماء حرمین شریفین کا فتویٰ حسام الحرمین بھی دکھایا۔ تب جا کر مولانا سید معین الدین نزہت علیہ رحمۃ رضوان نے قاسم نانوتوی کی بیعت کو فسخ کیا اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت مولانا سید معین الدین نزہت علیہ رحمۃ رضوان جب 85 سال کے ہوئے اور رمضان المبارک کا مقدس ماہ چل رہا تھا، آپ بیمار ہو گئے اور بیماری مسلسل بڑھتی چلی گئی، اور اسی عالم بیماری اور عمر کی اسی منزل پر بھی
آپ کے روزے قضا نہیں ہوئے بلکہ مسلسل 19 رمضان تک روزے رکھے۔ استاد الشورا حضرت مولانا سید معین الدین نزہت علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے حضرت مولانا سید نعیم الدین صدر الافاضل علیہ رحمۃ رضوان رقم تراز ہیں کہ حضرت قبلہ علیہ رحمۃ رضوان پرانی وضاقتہ کے مقدس عالم اور متقی بزرگ تھے۔ آپ کے اوقات عبادت الہی میں بسر ہوا کرتے تھے۔ ملک الشعراء کے تلامذہ میں آپ ہی باقی تھے۔ آپ کے ہزارہ شاگرد ہیں۔ آپ کے کلام بلاغت نظام سند مانا جاتا ہے۔ فکر نازک، طبیعت بلند، زبان فصیح رکھتے ہیں۔ 25 رمضان المبارک جمعۃ الوداع کو 85 سال کی عمر میں 4 روز بخار میں مبتلا رہ کر ذکر نفی و اثبات کرتے ہوئے راہی ملک بقا ہوئے۔ آخری ایام میں آپ نے ذکر الہی کے علاوہ ساری باتیں ترک فرما دی تھی اور یہ شعر آپ کے لبوں پر تھا: آج نزہت ہوا فنا فی اللہ، کہتے کہتے خدا خدا نہ رہا۔ آپ نے بالکل اسی حالت میں رحلت فرمائی۔ انتقال کے بعد آنکھیں کھلی رہی، ہر چند کے بند کرنے کی کوشش کی گئی لیکن بند نہ ہوئی۔ آپ بقیہ شریف، بقیہ والی مسجد کے بغل میں حضرت مولانا سید شاہ غلام حسین علیہ رحمۃ رضوان کے مزار کے قریب مدفون ہوئے۔ آپ کے جنازے میں خلق خدا کا بڑا ازدحام تھا اور جنازے کو کھاندہ دینا ہر کسی کو مشکل سے میسر آ رہا تھا۔ مولانا سید معین الدین نزہت علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت 1254 ہجری میں مولانا سید امین الدین راسب کے یہاں ہوئی، جو اپنے زمانے کے قادر الکلام شاعر اور مشاہیر علماء میں اہمیت کے حامل ادیب تسلیم کیے جاتے تھے۔ استاد الشورا حضرت مولانا معین الدین نزہت مراد آبادی علیہ رحمۃ رضوان کا وصال 25 رمضان المبارک 1349 ہجری کو مراد آباد میں ہوا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور پر رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔